بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ڈارک براؤن کلر کا پینٹ کوٹ پہنے وہ اپنے کمرے سے نکلا۔ بالوں کا نفاست سے ہیئر اسٹائل بنایا ہوا تھا، جبکہ چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ اسے دیکھتے ہی نینسی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، جس پر اپنا سر ہلا کر وہ ڈائننگ روم کی طرف چلا گیا، جہاں روز کی طرح اس کی پسند کے مطابق بنایا گیا گرما گرم ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے جگ اٹھا کر جوس گلاس میں ڈالا اور ایک سانس میں اسے پی کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ سر، ناشتہ نہیں کریں گے؟ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ڈائننگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ حمزہ کے جانے کے بعد وہ ٹیبل پر رکھا انچھوا ناشتہ واپس اٹھانے لگی تھی۔ گاڑی روکو، اس کی بات سنتے ہی ڈرائیور نے اگلے ہی پل گاڑی روک دی تھی، جبکہ بیک سیٹ پر بیٹھا حمزہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھنے لگا تھا، جس نے وائٹ ہائی نیک شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنی ہوئی تھی، جبکہ گردن کے گرد کلرفل مفلر ڈالا ہوا تھا۔ حمزہ عباسی تو اسے لاکھوں کی بھیڑ میں ہی پہچان لے، یہاں تو صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا، وہ کیسے اسے نہ پہچانتا؟ وہ عائشہ آفندی ہی تھی۔ سر، سب ٹھیک ہے؟ ڈرائیور کی آواز سن کر اس نے ہنکارا بھرا اور گاڑی سے اتر کر اس بک شاپ کی طرف چلا گیا، جس کے سامنے چند لمحوں پہلے عائشہ کھڑی ہوئی تھی۔ بک شاپ کے قریب جا کر وہ خود سے دور ہوتی عائشہ کی پشت دیکھنے لگا، جو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر چہکتے ہوئے وہاں سے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور اس بیگ میں کیا چیز ہونی تھی اس کا حمزہ کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ بک شاپ سے نکلی تھی، یقیناً کوئی بک ہی پرچیز کی ہوگی۔ کچھ سوچ کر وہ بک شاپ کے اندر داخل ہوا اور وہاں کھڑے آدمی کو دیکھ کر لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیسے ہو جان؟ اس کی بات سن کر جان نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتے ہی حیرت زدہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ جان کا بھائی حمزہ کی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس وجہ سے وہ اسے بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ حمزہ بھی اسے جانتا ہوگا۔ مسٹر حمزہ، آپ یہاں آئے بہت خوشی ہوئی۔ بہت شکریہ تمہارا، بہت کچھ پوچھنا تھا۔ جی کہیں، عائشہ یہاں کیا لینے آئی تھی؟ آپ مس عائشہ کو جانتے ہیں؟ ہاں، تم بتاؤ وہ یہاں کیا لینے آئی تھی؟ وہ ناول خریدنے آئی تھیں۔ ناول؟ اس کی سفید پیشانی پر کئی بل پڑے تھے۔ جی، وہ ہر ہفتے ایک نیا ناول یہاں سے لے کر جاتی ہیں۔ جان کی بات سن کر اس نے ہولے سے اپنا سر ہلایا۔ ناولز اسے ہمیشہ سے ایک فضول چیز لگتے تھے، پر یہاں اس کے دل میں بیٹھی محبوبہ تو ناولز کی دیوانی نکلی۔ تمہارے پاس جو بھی ناولز ہیں، ان سب کی ایک ایک کتاب مجھے پیک کر دو۔ اس کی بات سن کر جان نے اپنا سر ہلایا اور وہاں کھڑے لڑکے کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس پورے وقت میں حمزہ کے لبوں سے مسکراہٹ ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کے ساتھ اس کے نہ صرف کام کے لحاظ سے تعلقات اچھے تھے، بلکہ کم وقت میں ان کی کافی دوستی بھی ہو چکی تھی۔ جہاں وہ اور ارتضیٰ ایک مشہور بزنس مین تھا، وہیں پر حمزہ بھی اس کے ٹکر کا انسان تھا۔ عائشہ کو اس نے پہلی بار ارتضیٰ کے آفس میں ہی دیکھا تھا۔ وہ لڑکی بلا تکلف ہر کسی سے باتیں کر رہی تھی، جیسے وہاں موجود سب افراد کو وہ اچھے سے جانتی ہو۔ اس کی بلا وجہ کی باتیں سن کر حمزہ کو اچھا خاصا غصہ آ رہا تھا، لیکن ہر ملاقات کے بعد اس کی رائے عائشہ کے متعلق بدلتی گئی۔ اس لڑکی کو اس نے پہلی نظر میں دیکھ کر دل میں بیوقوف کا لقب دیا تھا، اور اپنی اس بات پر وہ آج بھی قائم تھا۔ جو باتیں عائشہ وہاں کھڑے لوگوں سے کرتی تھی، ان سے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس لڑکی میں عقل کی کمی ہے۔ عائشہ نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا، اور اگر دیکھا بھی تھا تو اتنا یقین تو حمزہ کو تھا کہ اسے اس کا چہرہ یاد نہیں ہوگا، جبکہ وہ خود جو پہلی ملاقات میں اس لڑکی کی باتیں سن کر کافی سیڈ ہوا تھا، اب بڑے شوق سے اس کی باتیں سننا چاہتا تھا، پر آج تک ایسا موقع ملا ہی نہیں تھا کہ عائشہ اس سے باتیں کرتی۔ وہ ہر ویکنڈ پر آفس آتی تھی، اور یہ بات حمزہ نے بہت جلد ہی نوٹ کر لی تھی۔
اس لیے خود بھی اس دن آفندی انڈسٹری جاتا تھا۔ جب عائشہ وہاں جاتی تھی، وہاں جانے کا کوئی نہ کوئی جواز وہ پیدا کر ہی لیتا تھا، جبکہ جس کے لیے وہ وہاں جاتا تھا اسے تو اس بات کا کبھی علم ہی نہیں ہوا کہ کوئی اس کی ایک جھلک دیکھنے کو کتنا بیتاب رہتا تھا۔ حمزہ کی سوچ سے ارتضیٰ اچھے سے واقف تھا، ویسے بھی عائشہ کی طرف اٹھتی حمزہ کی نظریں کسی کو بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر سکتی تھی، پر یہ الگ بات تھی کہ اس نے کبھی حمزہ کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کیا تھا، کیونکہ عائشہ کے لیے یہ اقرار وہ خود حمزہ کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اس کے بک شاپ سے نکلتے ہی ڈرائیور جلدی سے بیک ڈور کھولنے لگا جب حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، اس کی بات سمجھ کر ڈرائیور نے اپنا سر ہلایا اور اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا، جس کے کھولتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور اگلے ہی پل گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھا دی۔ عائشہ جس راستے کی طرف جا رہی تھی وہاں اس کا گھر تھا، یقیناً وہ اپنے گھر ہی جا رہی ہوگی۔ اس نے گاڑی عائشہ کے گھر کے راستے کی طرف بڑھا دی اور اس کے اندازے کے عین مطابق وہ اسی راستے پر تھی۔ ہمیشہ کی طرح اپنی دنیا میں مگن ہو کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی جب اس کے سامنے گاڑی روک کر وہ گاڑی سے اترا، اور اس کے گاڑی سے اترتے ہی عائشہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈارک براؤن کلر اس کی سفید رنگت پر بے حد جچ رہا تھا، جبکہ سیاہ بال جیل سے سیٹ تھے۔ اسے دیکھتے ہی اگر عائشہ کے ذہن میں کسی چیز کا خیال آیا تھا تو وہ تھا اپنے ناول کے ہیرو کا، کیونکہ سامنے کھڑا بندہ کسی ناول کے ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بس ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی پیشانی پر بکھری لٹوں کی، جسے دیکھ کر عائشہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود آگے بڑھ کر اس کی لٹیں نکال کر اس کی پیشانی پر بکھیر دے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ عائشہ، اس کی گھمبیر آواز سن کر وہ چونکی، جی، سارے خیالوں کو جھٹک کر وہ اپنے حواس بحال کرنے لگی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا نام کیسے جانتا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں گھر تک چھوڑ دوں؟ ہم اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں میں جو ایک اجنبی کے ساتھ چلی جاؤں۔ ویسے بھی آج کل کے ماحول کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اگر آپ کو کوئی کڈنیپ کر لے اور مجھے کڈنیپ کر کے لے گئے آپ تو۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار ہنسا، اسے وہ کڈنیپر لگ رہا تھا۔ اگر میں کہوں میں سچ میں ایک کڈنیپر ہوں اور تمہیں کڈنیپ کرنے آیا ہوں تو پھر تم کیا کرو گی؟ وہ پہلی بار اس سے بات کر رہا تھا، ورنہ آج تک تو اس نے صرف عائشہ کی باتیں سنی ہی تھی۔ اگر آپ کو سالار سکندر نے مجھے کڈنیپ کرنے کے لیے بھیجا ہے تو پھر میں خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہوں، اس نے چہکتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر سامنے والے کے ماتھے پر لاتعداد بل نمودار ہوئے۔ کون سالار سکندر؟ آپ سالار کو نہیں جانتے؟ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ایسے کہا جیسے حمزہ نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ نہیں، وہ میرا ہیرو ہے۔ اس کی اس بات پر حمزہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سالار سکندر یقیناً کوئی افسانوی کردار ہی تھا۔ اچھا، سالار سکندر کو چھوڑیں، جہاں-زیب کاظمی کو تو جانتے ہوں گے نا؟ نہیں، میں جہاں-زیب کاظمی کو بھی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب آپ نے دنیا میں ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے منہ بنا کر اپنا ایک ہاتھ اپنے نازک کمر پر رکھا، کیونکہ دوسرے ہاتھ میں تو بیگ تھام رکھا تھا، جبکہ حمزہ گہری نظروں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس مٹاتا جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ عائشہ آفس میں سب سے آرام سے اسی لیے بات کر لیتی تھی کیونکہ وہ ان سب کو جانتی تھی، لیکن وہ غلط تھا۔ یہاں تو وہ سڑک پر کھڑے اس انجان آدمی سے بھی بہت آرام سے بات کر رہی تھی۔ میں اس معاملے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، آؤ تمہیں گھر تک چھوڑ دوں۔ میں تو ضرور بیٹھ جاتی، پر میری موم کو پتہ چل گیا نا کہ میں کسی انجان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئی ہوں تو وہ میرے سارے ناولز جلا دیں گی، اور میں خود کو تو جلتا دیکھ سکتی ہوں پر اپنے ناولز کو نہیں۔ اس کی بے تکی بات پر اس سے پہلے حمزہ کچھ کہہ پاتا وہاں ایک اور گاڑی آ کر رکی تھی، جسے دیکھ کر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ ارتضیٰ کی گاڑی تھی اور یہ بات حمزہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے منہ بگاڑ کر گاڑی سے اترتے ارتضیٰ کو دیکھا، جس نے بلیک ہائی نیک شرٹ کے ساتھ بلو جینز زیبتن کی ہوئی تھی، جبکہ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ لیے وہ حمزہ کے غصیلے تاثرات مزے سے دیکھ رہا تھا۔
پہلی بار تو اسے عائشہ سے بات کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن اس کی ہونے والی بیوی کا یہ چاچو پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑا۔ عائشہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں گھر جا رہی تھی ارتضیٰ۔ حرم کی دیکھا دیکھی سب اسے نام سے ہی بلاتے تھے۔ اچھا، پر مجھے تو لگا تم اپنے دوست سے بات کر رہی تھی۔ اس نے حمزہ کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ دبائی جس پر وہ گہرا سانس لے کر اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گیا تھا۔ یہ میرے دوست نہیں ہیں ارتضیٰ۔ ارتضیٰ کو جواب دے کر وہ حمزہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور یہ میرے چاچو ہیں، پر ہم سب انہیں ان کے نام سے ہی بلاتے ہیں۔ اس کی بات سمجھ کر حمزہ نے اپنا سر ہلایا تھا، جبکہ گاڑی کے پاس کھڑے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ یہ بات حمزہ کو نہ بھی بتاتی تب بھی وہ جانتا تھا کہ ان کا کیا رشتہ ہے۔ اگر یہ بات ایشال کو پتہ چل جاتی کہ وہ سڑک پر کھڑے کسی اجنبی سے اس طرح بے تکی بات کر رہی تھی تو وہ 2 منٹ نہ لگاتی اس کے ناول گھر سے باہر پھینکنے میں، کیونکہ بقول ایشال کے اس کی ان حرکتوں کی وجہ صرف اس کے ناولز ہیں۔ اپنی بات کے جواب میں حمزہ کا ہلتا سر دیکھ کر عائشہ ارتضیٰ کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، اور اس کے بیٹھتے ہی ارتضیٰ وہاں کھڑے حمزہ کو بائی کا اشارہ کر کے خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد حمزہ نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر اتاری اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب اسے اپنے آفس جانا تھا، کیونکہ انڈسٹری میں وہ جس کام سے جا رہا تھا وہ کام تو یہاں ہو چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر فون پر بات کرتے عالم پر گئی، اور اس کا انداز دیکھ کر ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ یقیناً وہ فون پر جنت سے بات کر رہا ہوگا۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور چند منٹ کا انتظار ختم ہو گیا۔ بہت بے چین لگ رہی ہو عائرہ، کچھ کہنا ہے؟ عالم کی بات پر اپنا سر ہلا کر اس نے بات کا آغاز کیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، اور تب سے عائرہ بس اسے آج ہوئی یہ بات بتانا چاہ رہی تھی، جسے بتانے کی بےتابی اسے شام سے ہو رہی تھی۔ بتانے کو تو وہ اسے یہ بات فون پر بھی بتا سکتی تھی، پر اتنی اہم بات وہ فون پر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جنت کا رشتہ آیا ہے۔ شام میں اس کے ایک ٹیچر کی والدہ آئی تھی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر، اور تم مجھے اب یہ بات بتا رہی ہو؟ عالم، آپ ابھی تو گھر آئے ہیں، اور فون پر یہ بات میں آپ سے کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ کیا نام ہے لڑکی کا؟ کیا کرتا ہے؟ سب بتاؤ مجھے۔ زاویان خانزادہ، وہ ایک ڈاکٹر ہے اور جنت کو پسند کرتا ہے۔ جنت بھی کیا اسے پسند کرتی ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا، جس پر عائرہ نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں عالم، جنت اس معاملے میں لا علم ہے۔ عائرہ، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ جنت اس معاملے کے بارے میں کتنا جانتی ہے، میں نے پوچھا ہے کیا جنت بھی اسے پسند کرتی ہے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو مجھ سے کبھی تو اس بارے میں بات کرتی، اور ویسے بھی آپ تو اس کے دوست ہیں، آپ سے بھلا کبھی کچھ چھپایا ہی جو یہ بات چھپاتی؟ اور کیا بات ہوئی ان سے؟ ہمیں آنے کی دعوت دی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ہم ایک بار ان کے بیٹے کو دیکھ لیں۔ پہلے جنت سے اس بارے میں بات کرو۔ اگر وہ جنت کا ٹیچر ہے تو جنت اسے زیادہ بہتر جانتی ہوگی۔ جنت سے اس کی رائے پوچھو، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو پھر مجھے بھی نہیں ہے۔ ایک بار لڑکے سے ملاقات کر لیں گے، اور باقی کا فیصلہ تو اس سے ملنے کے بعد ہی ہو سکے گا۔ اپنی بات مکمل کر کے ایک گہری نظر عائرہ پر ڈالی، اور اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ منہ بناتی ہوئی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی، جبکہ اس کے منہ بنا کر جانے پر عالم شاہ کا کیا کہا کمرے کی زینت بنا۔ اس کی بیوی اس کا ہر اشارہ سمجھ جاتی تھی۔ حیات کا موبائل ہاتھ میں لیے وہ لان میں بیٹھی اس وقت گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کے پاس خود کا موبائل نہیں تھا، اور اسے کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے تو بس موبائل میں گیم کھیلنے ہوتے تھے، اور یہ شوق تو وہ کسی کا بھی موبائل لے کر پورا کر لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ گیم کھیلنے میں مصروف تھی جب موبائل پر سالار کی کال آنے لگی۔ چند لمحے سوچ کر اس نے کال پک کر لی۔ ہیلو، اب سب سے پہلا کام مجھے یہ کرنا ہے کہ تمہیں ایک فون لا کر دینا ہے۔
بابا سائی کو کال کی تو انہوں نے کہا وہ باہر ہیں، بڑی ماما کو کی تو انہوں نے کہا تم باہر ہو، مجھے لگا اور پھر بالآخر اماں سائی کے فون پر کال کرنے سے مجھے تمہاری آواز سننے کو مل ہی گئی۔ وہ شروع ہوا تو رکنے کا نام ہی نہیں لیا، لیکن پھر خاموشی دیکھ کر جلدی احساس بھی ہو گیا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ میرا چندہ ناراض ہے؟ ہاں لالا میں ناراض ہوں، لالا کی جان میں تمہاری ناراضگی سے بہت اچھے سے واقف ہوں، پر تم بھی تو میری مصروفیت سمجھو۔ 1 مہینے سے اپنے سالار کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ پچھلے ہفتے بھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گاؤں آئے گا، لیکن نہیں آیا، اور یہی بات آئزل کی ناراضگی کا سبب بنی۔ کام آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے، وہ معصومیت سے کہتے ہوئے اپنے ماتھے پر بکھرے بال اپنے نرم ہاتھوں سے پیچھے کردی ماتھے پر بکھیر گئی۔ سالار شاہ، میر شاہ کے لیے تم سے زیادہ اور کوئی پیارا نہیں ہے میرا چندہ، تو پھر آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے، چند دنوں بعد میں پکا تم سے ملنے آؤں گا، اور اگر نہیں آ سکا تو جو سزا تم دینا چاہو وہ دے دینا، بندہ حاضر ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ اس کی کھلکھلاہٹ سنتے ہی سالار نے سکون بھرا سانس لیا تھا۔ اس کی گہری نسیں باہر سڑک پر دوڑ دی گاڑیوں پر تھیں، جبکہ سامنے رکھی ٹیبل پر انچوا کہوا رکھا ہوا تھا۔ ایسی بھی کیا بات تھی جو اتنی جلدی بلانا پڑا؟ المیر کی آواز سن کر وہ چونکا۔ میں پاکستان جا رہا ہوں، 4 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے۔ اس کی بات سن کر المیر نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا کر اس کے سامنے رکھا قہوہ اپنی جانب کر کے خود پینے لگا۔ کوئی خاص وجہ؟ موم کی ضد ہے ارحان، انہوں نے پہلی بار تو ضد کی ہے۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے اربان کو غور سے دیکھا، جس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ اربان لاشاری اپنے والدین کے ساتھ ترکی میں ہی رہتا تھا، پر کچھ مہینے پہلے اس کے والدین پاکستان میں شفٹ ہو گئے تھے، اور ان کا ارادہ اپنا سارا بزنس بھی وہیں شفٹ کرنے کا تھا۔ المیر اور اس کی ملاقات کام کے سلسلے میں ہی ہوئی تھی۔ اربان اس سے چند سال بڑا تھا، لیکن ان دونوں میں گہری دوستی اور کافی بے تکلفی تھی۔ وہ چاہتی ہیں میں شادی کر لوں، انہوں نے تو وہاں میرے لیے لڑکی بھی دیکھ لی ہے۔ المیر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اربان کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی کے ساتھ گھنی مونچھیں تھیں جو اس پر خوب جچتی تھیں، لیکن روز کی نسبت آج اس کا کھلا چہرہ کچھ بجھا سا لگ رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہتی ہیں اربان، کب تک ایک ایسی لڑکی کے پیچھے بھاگو گے جسے تم جانتے تک نہیں؟ پورا لاہور دیکھ چکے ہو تم، پر وہ لڑکی نہیں ملی تمہیں۔ اربان، اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ اس کی بات سمجھ کر اربان نے ہولے سے اپنا سر ہلایا، جسے دیکھ کر وہ مطمئن ہوتا اپنا قہوہ پینے لگا، جبکہ اربان دوبارہ اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں صرف ایک بار ہی پاکستان گیا تھا، اور تب ہی ملاقات اس معصوم حسینہ سے ہوئی جس کا اسے نام تک نہیں پتہ تھا۔ وہ لاہور کا کونا کونا چھان چکا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے کہیں نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کسی دوسرے شہر یا ملک میں رہتی ہو اور لاہور کسی وجہ سے آئی ہو، لیکن وہ کہاں رہتی تھی یہ بات اربان نہیں جانتا تھا، اور اتنی بڑی دنیا میں وہ اسے کہاں کہاں ڈھونڈ سکتا تھا یہ جانتا تھا، اور رب کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنے والا بندہ تھا۔ یہ معاملہ بھی اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ جتنی کوشش وہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کر سکتا تھا وہ کر چکا تھا۔ اب اگر اس لڑکی نے اربان لاشاری کے نصیب میں آنا تھا تو خدا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر اس لڑکی کو اس سے ملوا دیتا۔ اب بس دیکھنا یہ تھا کہ اس کی منزل نے اسے کہاں لے جانا تھا۔ جنت میں دیکھ رہی ہوں تم صبح سے کافی بلش کر رہی ہو۔ نور کے کہنے پر اس نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ عائرہ کے فون کے بعد وہ اسے ایسے ہی تنگ کیے جا رہی تھی، جبکہ اسے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح ریئیکٹ کرے۔ عائرہ کے پوچھنے پر اسے جو کچھ بھی زاویان کے بارے میں پتا تھا وہ سب کچھ بتا چکی تھی، پر اس کی حیرت تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زاویان اس کے بارے میں اس طرح سوچتا ہوگا، اسے تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ایک تو وہ اپنی حیرت سے نہیں نکل پا رہی تھی، اور دوسرا نور تھی جو اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ نور آپی، مجھے کھانا کھانے دے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا جس سے تم ڈسٹرب ہو۔ نور، اسے کھانا کھانے دو۔ اس نے شکر گزار نظروں سے ہیڈ چیئر پر بیٹھے اسیرم کو دیکھا، جس نے اس کے دیکھنے پر مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ اسیرم نے نور کو ٹوک دیا تھا، اسی لیے اس نے کھانا اب سکون سے کھانا تھا۔
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر وہ اپنے لیے دعا سوچنے لگی، کیا تھی اس کی خواہش، کیا تھا جو وہ اللہ سے مانگنا چاہتی تھی۔ ازمیر شاہ اس کی واحد خواہش تھا، لیکن بے بسی ایسی تھی کہ وہ اس کی خواہش بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کی امانت تھا جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ ازمیر شاہ سے اسے محبت تھی، پر منت سے زیادہ نہیں۔ منت اس کی سہیلی تھی، اس کی بہنوں جیسی، جس کے خاطر اس کے لیے ازمیر شاہ کو چھوڑنا پڑا۔ اسے چھوڑنا ناممکن تھا، پر دل میں کبھی کبھی یہ خیال ضرور آتا تھا، کاش ازمیر اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا، پر اگلے ہی پل وہ اپنے اس خیال کو جھٹک دیتی۔ اس کی ماں اس کی دلی کیفیت سے ہمیشہ واقف رہی تھی، اور اس نے ہمیشہ اسے یہی سکھایا تھا کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہوگی اسے کسی بھی طرح آپ کے پاس ہی آنا ہے، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہوگی، پھر چاہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہی کیوں نہ ہو، اس نے آپ کا نہیں ہونا تھا۔ اور اسے پتہ تھا ازمیر شاہ اس کا نہیں تھا، اور اس نے کبھی گلہ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کے خدا نے اس کے نصیب میں ایسا شخص لکھا ہوگا جو اس کے لیے ازمیر سے کئی زیادہ بہتر ہوگا۔ ازمیر شاہ صرف منت شاہ کا تھا، جبکہ میرال شاہ کے لیے تو خدا نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، اور یقین تھا کہ خدا نے اس کے نصیب میں ایک ایسا ہم سفر لکھا ہوگا جو اپنی محبت سے اسے ازمیر شاہ کو بلانے پر مجبور کر دے گا۔ ضروری نہیں کہ محبت صرف لڑکوں کو ہوتی ہے، محبت جیسا خوبصورت احساس لڑکیوں کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس محبت کو ملنے کی تمام راہیں بند ہو جائیں تو پھر وہ اپنا ہر معاملہ خدا کے سپرد کر دیتی ہیں، کیونکہ خدا سے بہتر تو ہمارے لیے کوئی نہیں سوچ سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خواہش سے بہترین نوازتا ہے۔ جائے نماز طے کر کے اس نے سائڈ پر رکھی، جب کمرے کا دروازہ بجنے لگا، آ جائیں، نماز اسٹائل میں بندھا اپنا دوپٹہ کھول کر اس نے اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کوئی کام تھا اماں سائیں؟ کیا میں اپنی بیٹی کے پاس کسی کام کے بنا نہیں آ سکتی؟ اس نے پیار سے اپنے سامنے کھڑی میرال کو دیکھا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بالکل آ سکتی ہیں۔ شانزے کے قریب بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر شانزے کی گود میں رکھ لیا، جو پیار بھری نظروں سے اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میرال زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، نہ گھر میں نہ گھر سے باہر۔ وہ سادہ طبیعت کی لڑکی تھی، جس کے شوق بھی سادہ ہی تھے۔ کیا کر رہی تھی؟ نماز پڑھ رہی تھی میں۔ اماں سائیں، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ جانتی ہو اگر آبان کو پتہ چلا نا کہ تم نے کھانا نہیں کھایا تو میری شامت آئے گی۔ اس کے کہنے پر میرال کے گلابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کچھ بھی تو نہیں کہتے وہ آپ فضول میں میرے بابا سائیں کو الٹا سیدھا کہتی ہیں۔ نہیں کہتی میں تمہارے بابا سائیں کو کچھ، پر تم اٹھو اور چل کر کھانا کھاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے چلیں۔ اس کی بات سن کر میرال نے اپنا سر اس کی گود سے اٹھایا اور اس کے ساتھ اپنے کمرے سے چلی گئی۔ ہلکی ہلکی برف ہر طرف گر رہی تھی، جس سے لطف اندوز ہوتی۔ وہ دونوں ہاتھ لانگ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے ارتضیٰ کے ہم قدم چل رہی تھی۔ برف باری میں واک کرنا حرم کا پسندیدہ کام تھا، جسے اس وقت بھی وہ بڑے آرام سے سر انجام دے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ارتضیٰ، اماں سائیں کا فون آیا تھا۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے حرم کی طرف دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اسے بتاتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اور یہ بات سنتے ہی مجھے سب سے پہلا خیال آپ کا آیا۔ مطلب میری شادی ہو جائے گی، پھر میرے بچے ہو جائیں گے جو آپ کو دادا سائیں بلائیں گے، لیکن آپ کنوارے ہی پھرتے رہیں گے۔ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنسی، اور اسی وجہ سے سامنے والے کے سخت تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی۔ تم انکار کر دو، ان سے کہو کہ تمہیں ابھی کوئی شادی نہیں کرنی ہے۔ میں نے تو یہ فیصلہ اماں سائیں اور بابا سائیں پر چھوڑ دیا ہے، وہ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ ٹھیک ہے، تم نے فیصلہ ان پر چھوڑا ہے تو پھر میں انہی سے بات کروں گا۔ کیا بات کریں گے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ یہی کہ تمہاری شادی صرف مجھ سے ہونی ہے۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر حرم حیرت سے اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر دوبارہ سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارتضیٰ، ایسا مذاق مت کریں، تمہارے معاملے میں کبھی مذاق نہیں کرتا۔ حرم کا بازو پکڑ کر اس نے اپنی طرف کھینچا، جو اس کی اس حرکت پر سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ گھر چلیں ارتضیٰ۔ اس کی بات سن کر ارتضیٰ نے گہرا سانس لے کر اس کا بازو چھوڑا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔
جو اس بار بنا اس کی طرف دیکھے تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ ارتضیٰ کا یہ رویہ ہمیشہ سے اس کے سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کیوں کرتا تھا ایسی باتیں، اور جب بھی وہ ایسی باتیں کرتا تھا خرم کو لگتا تھا کہ وہ اس شخص کو جانتی ہی نہیں ہے، اور یہ سچ بھی تو تھا۔ وہ ارتضیٰ کو اتنے سالوں بعد بھی ٹھیک سے نہیں جان پائی تھی۔ وہ ارتضیٰ افندی تھا، ماں باپ کی اکلوتی اولاد، ایک ضدی انسان جو اپنی پر آ جاتا تو کسی کی نہیں سنتا تھا، جس کا عشق اپنے سے 17 سال چھوٹی لڑکی تھی، اور اسے حاصل کرنے کے لیے ارتضیٰ افندی کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، بس ایہاب اور حرم کی کمی تھی، کیونکہ صبح 5 بجے کی فلائٹ سے حرم ایہاب کے ساتھ پاکستان جا چکی تھی۔ احسان اسے کبھی بھی اکیلا نہیں بھیجنا چاہتے تھے، وہ ہمیشہ ایہاب یا وسیع کے ساتھ ہی جاتی تھی، جبکہ اگر یہاں پر آنا ہوتا تو بھی وہ ماہر یا ساحر کے ساتھ ہی آتی تھی، اور وہ خوشی سے یہ کام سر انجام دیتے، کیونکہ اسی بہانے باقی سب سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی۔ موم کہاں ہیں؟ حفصہ کی غیر موجودگی دیکھ کر اس نے احسان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچن میں ہے، اور اس کے ناشتے کی فکر مت کرو، اس نے صبح حرم کے ساتھ کھا لیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ تمہارا پارسل آیا تھا، تمہارے کمرے میں رکھوا دیا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے عائشہ کے کان میں سرگوشی کی، جو اس کی بات سن کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا کون سا پارسل آ گیا؟ اس نے تو کچھ آرڈر بھی نہیں کیا تھا۔ ارتضیٰ اس کا ناشتہ خراب کر چکا تھا، اور اب جب تک وہ اس پارسل کو دیکھ نہیں لیتی، جب تک اس کی بے چینی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں، تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اٹھنے لگی، جب اشال کی گھورتی نظروں نے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ پہلے ٹھیک سے ناشتہ کرو، پھر جہاں جانا ہو چلی جانا۔ اشال کی بات پر وہ بے دلی سے ناشتہ کرنے لگی، جبکہ اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلا گیا۔ وہ پارسل حمزہ نے بھیجا تھا، اسے اس بات کا یقین تھا، مگر یہ بات وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ وجہ سب نے یہی کہنا تھا، اس لڑکے نے عائشہ کو یہ سب کیوں بھیجا، اور اس بات کا جواب دینے کا اس کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رہی بات عائشہ کی، تو اس کے چھوٹے سے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں آئے گی کہ اسے پارسل کس نے بھیجا ہوگا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے وہاں کھڑی حفصہ کو اپنے حصار میں لیا، جو اس کی حرکت پر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ مائی ڈیئر موم، آخری بار پوچھ رہا ہوں، زریام بھائی سے آپ بات کریں گی یا پھر میں یہ قدم خود اٹھا لوں؟ اس کی بات سنتے ہی حفصہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اپنا چہرہ موڑ کر اس نے ارتضیٰ کی جانب دیکھا، جو اس کی بات سننے کا منتظر تھا۔ ارتضیٰ، کیوں بچوں کی طرح ضد لگا کر بیٹھے ہو؟ ضدی تو میں ہمیشہ سے ہوں، لیکن اس بار تم غلط جگہ ضد لگا رہے ہو میری جان۔ تم دنیا کی کسی بھی لڑکی کا نام لوگے، میں اسے تمہارے لیے لے آؤں گی، لیکن حرم کو نہیں لا سکتی۔ مجھے صرف حرم چاہیے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ حرم شاہ میری زندگی ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ بات کریں گی یا پھر میں خود بات کروں؟ اس کا ضدی لہجہ دیکھ کر حفصہ نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، اور پھر ہولے سے اپنا سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں زریام سے بات کروں گی، لیکن وہ انکار ہی کر دے گا۔ ان کے انکار کو اقرار میں بدلنا میرا کام ہے، آپ بس بات کیجیے۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، اور وہ کتنی دیر تک بے بسی کی کیفیت میں وہیں کھڑی رہی۔ انہیں پتہ تھا کہ زریام تو کیا حویلی کا کوئی فرد اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا، حتیٰ کہ پریشے بھی نہیں، جس کی ارتضیٰ میں جان اٹکی رہتی تھی۔ کوئی تو راستہ ہوگا جو ارتضیٰ کو اپنے قدم پیچھے کرنے پر مجبور کر دے، یا خیال ذہن میں آتے ہی وہ چونکی۔ ہاں، راستہ تو تھا، اگر حرم کسی اور کی ہو جاتی تو شاید ارتضیٰ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا۔ دبے پاؤں وہ اندر داخل ہوئی، جب پہلی نظر وہاں بیٹھے زریام کی پشت پر گئی، جو اپنے سامنے ٹیبل پر کاغذات پھیلائے نہ جانے کون سے حساب کتاب کر رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ صوفے کے قریب گئی اور آگے بڑھ کر زریام کی دونوں آنکھوں پر اپنے نرم ہاتھ رکھ دیے۔ اپنی آنکھوں پر اس کے ہاتھ محسوس کر کے زریام کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ حرم آنے والی تھی، یہ بات وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اگر نہ بھی پتہ ہوتی تو بھی اپنی بیٹی کا لمس وہ اچھے سے محسوس کر لیتا۔ حرم میری جان، اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا کر زریان اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے
سختی سے خود میں بھیج لیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ بہت پیارا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ذریعام نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اسے واپس اپنے سینے سے لگا کر حریب کو آواز دینے لگا۔ یقیناً اب سارے گھر میں اس نے شور مچا دینا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی جو واپس آئی تھی اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھی وہ اپنے ننھے ننھے کھلونوں سے کھیل رہی تھی جو حرم اس کے لیے لائی تھی۔ جب اسمیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، عائزل چندہ، اسمیر کی آواز سن کر اس نے منہ بگاڑ کر اس کی طرف دیکھا جو اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ میرا ایک کام کرو گی؟ ہاتھ میں پکڑا ایک کھلونا ایک سائڈ پر رکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں کھیل رہی ہوں اسمیر لالا۔ ہاں تو کھیل لینا، منع کس نے کیا ہے؟ بس ایک کام کر دو، دیکھو اس کام کے بدلے میں تمہیں یہ انعام بھی دوں گا۔ اس نے سائڈ میں رکھے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا، اسے کھول کر عائزل کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں چاکلیٹ ڈونٹس تھے۔ یہ میرے لیے ہیں؟ ہاں بالکل، بس تم ایک کام کر دو، یہ بیگ اپنی منت آپی کو دے آؤ۔ ان سے کہنا سنبھال کے رکھے۔ آپ خود کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ میں باہر جا رہا ہوں، تم دے آؤ۔ بیگ اس کی گود میں رکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے پتا تھا عائزل نے اس کا کام اب خود کر دینا تھا۔ اس میں ہے کیا؟ اس نے بیگ میں منہ ڈالا اور پیک شدہ باکس دیکھ کر اسمیر سے پوچھنے لگی، جس پر وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ایک ضروری چیز ہے۔ اب اس معصوم کو کیا بتاتا کہ بیگ میں کیا چیز تھی؟ آپ انہیں خود کیوں نہیں دے کر آتے؟ کیونکہ یہ کام تم زیادہ اچھے سے کر سکتی ہو۔ اب اسے کیا بتاتا؟ بیگ میں موجود چیز دیکھ کر یقیناً منت کے چہرے پر سرخی چھا جاتی، جسے دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ اس نے معصوم سے انداز میں بجتے فون کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر کال پک کر لی۔ السلام علیکم حفصہ آنٹی۔ وعلیکم السلام ذریعام، کیسے ہو تم؟ بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنی بات کا آغاز کیا، جس کے لیے ذریعام کو فون کیا تھا۔ ذریعام، حرم بتا رہی تھی کہ اس کے لیے رشتہ آیا ہے۔ جی، نور نے بتایا ہے، گھر کی خواتین کل ہی گئی تھی، کافی تعریف کر رہی تھی کہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ نور نے حرم کی تصویر دکھائی، انہیں وہ پسند آ گئی اور اب چونکہ حرم یہاں آ گئی ہے تو پھر وہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر تم نے کیا سوچا اس بارے میں؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ابھی تو سوچ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں اپنی بیٹی کو ایسے ہی کسی کے ساتھ رخصت نہیں کر دوں گا نا۔ ذریعام، میں چاہتی ہوں اگر سب کچھ ٹھیک لگے تو تم کچھ وقت میں ہی حرم کا نکاح کر دو۔ اس کی بات سن کر ذریعام چونکا۔ کیوں؟ اب وہ اس کیوں کا جواب کیسے دیتی؟ ذریعام، ارتضیٰ حرم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ حیرت کا پہاڑ ہی تھا جو اس وقت ذریعام شاہ کے سر پر گرا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دماغ ٹھیک ہے ارتضیٰ کا؟ کیا وہ رشتوں کا لحاظ بھول گیا ہے؟ ذریعام، وہ آج سے نہیں بہت پہلے سے اسے پسند کرتا ہے۔ مجھے لگتا تھا شاید وقت کے ساتھ وہ سمجھ جائے، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے میں بس دو ہی راستے ہیں، یا تو تم ارتضیٰ اور حرم کی شادی کے لیے مان جاؤ، ہرگز نہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ذریعام چیخ اٹھا، یا پھر حرم کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دو، کیونکہ اسی طرح وہ حرم سے دور ہو سکتا ہے۔ ارتضیٰ جو کرنا چاہتا ہے کرے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس کی ضد میں آ کر نہ تو میں اپنی بیٹی اسے دے سکتا ہوں، نہ ہی اس کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹی اتنی جلدی کسی غیر کو تھما سکتا ہوں۔ تم ارتضیٰ کو نہیں جانتے ہو ذریعام، اگر وہ اپنی ضد پر آ جائے تو کسی کی نہیں سنتا، خود کو نقصان پہنچانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ میری بات مانو، اگر رشتہ مناسب ہے تو حرم کا نکاح کر دو، رخصتی بھلے بعد میں رکھ لینا۔ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے ذریعام نے کال کاٹ دی اور اپنی دکھتی کنپڑی سہلانے لگا۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا اس نے کیوں حرم کو پڑھائی کے لیے وہاں بھیجا۔ اگر اسے ارتضیٰ کی نیت کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی حرم کو وہاں نہ بھیجتا۔ کیا تم نے یہ ٹھیک کیا حفصہ؟ اس کے فون رکھتے ہی بیڈ پر بیٹھے احسان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر ارتضیٰ کو یہ سب پتہ چل جاتا تو نہ جانے وہ کیا کر گزرتا۔ ہاں احسان، ابھی کے لیے تو یہی ٹھیک ہے۔ جانتی ہو نا اگر ارتضیٰ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتی کہ کیا ہوگا، پر جو بھی ہوگا کم از کم اس سے تو اچھا ہی ہوگا جو ارتضیٰ چاہتا ہے۔ حفصہ سے کچھ کہنا چاہا لیکن حفصہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ غلطی ہماری احسان، ہمیں ارتضیٰ کو اتنے لاڈ میں نہیں پالنا چاہیے تھا۔ اگر وہ کوئی ضد کرتا تو ضروری تو نہیں تھا کہ اس کی ہر ضد پوری کر دی جاتی۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے حفصہ۔ ہاں اب
ان باتوں کا بھلا کیا فائدہ؟ اس نے گہرا سانس لیا اور سارے برے خیالوں کو جھٹک کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ منت آپی، منت آپی! دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوئی، جب وہاں کھڑی منت کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلی۔